بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں۔ دو خبریں ہیں اسلام آباد سے۔ شاہراہ دستور سپریم کورٹ آف پاکستان سے میدان سج گیا ہے اور فیصلہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، اسی ہفتے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ اسی ہفتے، اور ہو سکتا ہے جمعۃ المبارک جو ہے وہ بھاری ہو جائے، اور کس کے لیے بھاری ہوگا یہ تو نہیں پتہ، لیکن اگر ماضی کی روایات کو دیکھا جائے تو پھر مسلم لیگ نواز کے لیے بھاری ہو سکتا ہے یہ جمعۃ المبارک بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہے وہ بڑا ہی بہت بڑا اشارہ ہے، اور یہ الارمنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ انتخابات کو پوسٹ پون کرنا چاہ رہے تھے، اور جو اپنی منمانیاں کرتے ہوئے الیکشن کو ملتوی کرنا چاہ رہے تھے، اور بلکہ ان کو ڈیپ فریزر میں انہوں نے ڈال دیا تھا، اور آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، اور اپنی مرضی سے ہی سب کچھ امور مملکت چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مختصر سی سماعت ہوئی تھی، وہ پچھلا ولاگ ضرور سن لیجئے گا، اس میں ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ کل کا دن بھی ہفتے کا پہلا دن تھا، منڈے، بہت ہی امپورٹنٹ ڈے تھا، اور اس قدر تیزی سے، برق رفتاری سے یہ سب کچھ ہوگا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ مریم صاحبہ جو ہیں، مریم صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سارے کے سارے ایک بہت ہی ایک سخت گیر دے رہے تھے جی، موقف دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، بلکہ مکمل طور پہ کھلے عام دھمکیاں دے رہے تھے، جوڈیشری کو دے رہے تھے، اور پھر یہاں تک بھی کہہ دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ اگر ہمارے وجود کو ختم کیا گیا یا ہمارے وجود کو مائنس کیا گیا تو پھر ہم ہر حد تک جائیں گے، نہ ہم نے جمہوری اصولوں کو دیکھنا ہے، نہ پھر ہم نے کسی اور اصول کو دیکھنا ہے، پھر ہر بے اصولی چلے گی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ پھر وہی سلوک ہوگا جو دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ میسج جو تھا یہ عمران خان صاحب کو نہیں تھا، یہ میسج ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں اس وقت نون لیگ، اس وقت، اور شریف فیملی اور ان کے جو لائک مائنڈڈ اور ان کے خاص طور پہ ان کے ماؤتھ پیس جو ہیں وہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، ریاستی اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، اور مکمل طور پہ کانسٹیٹیوشن کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کو چیلنج بھی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ میسج عمران خان صاحب کے لیے نہیں تھا۔ عمران خان تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے، اور وہ ایک کانسٹیٹیوشن ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ ایک آئینی مطالبہ کر رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک آئینی مطالبہ کر رہی ہے، 2 اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں آئین کے مطابق، ان کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور ان کے ٹوٹنے کے بعد جشن منایا گیا، جشن منانے کے بعد نگراں حکومت اپنی مرضی کے لے آئے، اور اس کے بعد جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم اسی طریقے سے چلتا رہے، اور ان کا اقتدار بغیر الیکشن کے، بغیر ووٹ کے، بغیر جمہوریت کے، بغیر آئین کے وہ چلتا رہے، اور کوئی ادارہ اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے پاس اتھارٹی ہے، آئین نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، وہ بھی اس میں مداخلت نہ کرے، اور ہم اپنی منمانیاں کرتے رہیں، اور یہاں پہ جو ایک فاشسٹ طرز حکمرانی مسلط کی ہوئی ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں، اور اس وقت تک کریں جب تک کہ یہ بغاوت جس کو وہ کہتے ہیں کچل نہ دیں۔ یہ الفاظ آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہاں، البتہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور ان کا خمیازہ جو ہے وہ بھی بھگتا تھا، کیونکہ انہوں نے فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی تھی FSF کے نام سے۔ ان کی صوبوں میں حکومت نہیں تھی، لیکن انہوں نے FSF بنائی، فیڈرل سیکورٹی فورس، جو صوبوں میں جا کے بندوں کو اٹھایا کرتی تھی اور بندوں کو لاپتہ کر دیا کرتی تھی، خاص طور پہ اپوزیشن کے لوگوں کو ٹارچر کرنا، چھانگا مانگا کے جنگلات میں پھینک دینا، اور کسی کو کہاں سے اٹھانا، اور یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں قتل بھی ہوئے تھے، اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کو نشانہ بنایا گیا تھا، مسلم لیگ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ نون تو اس وقت تھی نہیں، نون تو اس وقت مزے لے رہی تھی، تو یہ سارے کام ہو رہے تھے، اور مذہبی جماعتوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم کا ایک دور کا ایک تھوڑا سا تاریخ پہلو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ قابو نہیں آئے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی جدوجہد کرتے رہے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو کل جو پہلی ہیئرنگ ہوئی وہ بہت ہی مختصر ہیئرنگ تھی، وہ ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ اب اس کا حکم نامہ آ چکا ہے، اس کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس حکم نامے کے اندر بہت سے پیغامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی منمانیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ یہ مختصر آرڈر ہے، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہے، اور اس نے آج پھر 11:30 بجے اس کی ہیئرنگ کرنی ہے، سماعت کرنی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس امین الدین ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جسٹس مندوخیل جمال خان مندوخیل صاحب۔ یہ 5 آنریبل ججز ہیں، اور یہ مقدمہ سن رہے ہیں۔ میں حکم سناتا ہوں، آرڈر کیا ہے، آرڈر آف دا ڈے کیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
آرڈر آف دا ڈے ہے جی کہ ٹائملی جنرل الیکشن held honestly, justly, fairly and accordance with law are crucial for the democratic system of government mandated by our constitution. Any flaw, اب غور سے سنیے گا کہ any flaw, deficiency or failing in the holding of general election is prima facie a matter of public importance that affects the fundamental rights of the voting public. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بادی النظر میں یعنی کہ بادی النظر جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت اس نتیجے پہ کم و بیش پہنچ چکی ہے کہ اگر یہ جنرل الیکشن عام انتخابات کا انعقاد کسی بھی وجہ سے کروانے میں ناکام رہے یا نہ ہونے دیا تو یہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کا بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے اور یہ عامت الناس کا جنرل پبلک کا ایک مسئلہ ہے اور اس کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے. اس لیے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن کا انعقاد بھی بہت ضروری ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن کی آئین پاکستان کی اور جمہوری سسٹم کی لازمی تقاضا ہے جو انعقاد ہے جس کو یہ پوسٹ پون کر رہے ہیں 6 ماہ کے لیے. 30 پہلے ڈیلے کیا اور سپریم کورٹ کے آرڈر پہ پھر 30 اپریل کی ڈیٹ آئی, صدر مملکت نے تاریخ دے دی, الیکشن شیڈول جاری ہو گیا, سیکروٹنی پہ ہونی شروع ہو گئی, کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے, امیدواروں کے سیکروٹنی ہو رہی تھی اور اس کے بعد اچانک ان کو خیال آیا اور 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی. تو یہ سوال بھی سامنے ہے کہ کیا صدر مملکت جب ایک دفعہ تاریخ دے دیں اور وہ بھی کنسلٹیشن کے ساتھ تو کیا اس کے بعد الیکشن کمیشن آج خود یہ کام کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی پرابلم تھا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے آگے جو بات ہے اس میں پیراگراف 3 ہے جی. In the first assistance, therefore, notice is issued of the respondents in this petition. The ECP, Election Commission of Pakistan, shall come prepared to assist on the legal questions and the factual points raised in the petition. To come up tomorrow, 28/3/2023 at 11:30 AM for further hearing. تو اس طریقے سے آج 11:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلا لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور انہوں نے کہا ہے کہ قانونی پوائنٹس جو اٹھائے گئے ہیں اور جو فیکچول پوائنٹس ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں اس پیٹیشن میں ان کا جواب لے کر آئیں. تو یہ ایک بنیادی بات ہے جی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ایز سون ایز پاسبل جلدی سے جلدی اس کو ہم نمٹانا چاہتے ہیں. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اس کی ریزن ہے کہ ایک بیک ڈور چینل پہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایفرٹ کامیاب ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے. ادروائز آئین اپنا راستہ خود تلاش کرے گا اور جمہوریت اپنا راستہ بھی خود تلاش کرے گی. اور ایسا نہیں ہے کہ آئین اس وقت کوئی لاوارث نہیں ہے, نہ ہی یہ ملک لاوارثوں کا ہے اور نہ ہی یہ ملک گاڈ فادر کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے, جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے اور پاناما بینچ نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جتنے بھی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں لیگی وزراء کے تو وہ تو ثابت کر رہے ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جو کچھ دیکھ کے کہتے تھے, گاڈ فادر اور سوئٹزرلینڈ مافیا کا ذکر کرتے تھے, تو وہ تو ایٹیچیوڈ سے ظاہر ہو رہا ہے اب. اور وہی سٹائل, وہی طرز حکمرانی. کل بھی عمران خان صاحب جب آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اپیئر ہونے کے لیے تو بالکل پرامن شہریوں کو, جس طریقے سے پرامن لوگ ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں, انہوں نے آنا ہے, ان کو اٹھایا گیا. ان کو نہ صرف اٹھایا گیا بلکہ گاڑی کو بھی ڈنڈے مار کے باقاعدہ طور پہ توڑا گیا اور کوئی کسی مظاہرین نے نہیں توڑا, کسی پولیٹیکل ورکر نے نہیں توڑا. تو اس لیے ایک عجیب, اور اس کے بعد حسان نیازی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ایک عدالت دوسری عدالت, ایک صوبہ دوسرے صوبہ تیسرا صوبہ, وہ صوبوں میں ان کو گھمایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ تو پی ٹی آئی نے چھپائے ہوئے ہیں. تو جب یہ سچویشن ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ صاحب جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جوڈیشری کو دھمکیاں دے رہے ہیں, تو اس کا جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اپنے فیصلے میں دے گی, اپنے ججمنٹ میں دے گی اور وہ اوپن کورٹ میں ہوگا اور وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہوگا. ایک اور بھی آج ہی کے دن ایک فیصلہ آیا اور وہ تھا اختلافی نوٹ. فیصلہ تو نہیں کہنا چاہیے, اختلافی نوٹ آیا اور اختلافی نوٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب نے لکھا ہے, جسٹس جمال خان مندوخیل. اور یہ بالکل اسی بینچ کا حصہ تھے جس بینچ نے انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے. اور یہ جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان صبح اوپن کورٹ میں بتا بھی چکے ہیں اور آنریبل بینچ بتا چکا ہے کہ وہ
कोर्ट ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके मुताबिक इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया था। अब हो क्या रहा है, एक इख्तलाफी नोट आते रहते हैं और अब इख्तलाफी नोट के टाइमिंग्स को कहा जा रहा है जी कि वो देखें टाइमिंग्स आ गए। उसमें एक बड़ी बारीक काम है, लोग खुश हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऑर्डर इख्तलाफी नोट या फैसला पढ़ने से पहले ही ना ये मिठाइयाँ तकसीम करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त भी हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं कि देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब का जो फैसला आया है वो 2 हैं और 2 और ऑनरेबल जजेस, 4 जजेस कह रहे हैं कि ये 184(3) के तहत पटिशन ही बनती थी और वो फैसला नहीं, वो हुक्म नहीं। लेकिन उसमें कहा क्या गया है वो ज़रा गौरतलब बात है। उसमें उन्होंने कहा है कि अज़ खुद नोटिस जो है, अज़ खुद नोटिस का इख्तियार किसी एक अथॉरिटी को नहीं दिया जा सकता, यानी कि चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए, यानी कुछ ज़्यादा जजेस के पास होना चाहिए। और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को इस सिलसिले में महदूद करने की कोशिश की, महदूद करने का उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में इसको महदूद कर देना चाहिए। और ये नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ वो कह रहे हैं कि एक शख्स ये सारे काम करे और वो जब चाहे फैसला करे और जब चाहे किसी मसले का नोटिस ले। ये एक कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए, कलेक्टिव जजमेंट होनी चाहिए, कलेक्टिव असेसमेंट होनी चाहिए, यानी कि इज्तिमाई तौर पे सुप्रीम कोर्ट इसको हैंडल करे। अब इस पे खुशियाँ मना रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ग्रुप आ गया है और एक जस्टिस काजी फायजी साहब का ग्रुप आ गया है और दोनों ग्रुप आमने सामने हैं और ये हो रहा है। नहीं, ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के बारे में नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने तो 2 सालों में सिर्फ 2 सो मोटो नोटिस लिए हैं। एक पिछले साल एक नोटिस लिया, वो था जब डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने उड़ा दिया तहरीक अदम एतमाद को अपनी रूलिंग के। एक उस वक्त 100 मोटो नोटिस लिया और एक 100 मोटो नोटिस अब लिया जब वफाक ने और हुक्मरान इत्तेहाद ने, पंजाब ने, गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन के इनेकाद से इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गया कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन ही हो रहे थे, तो उस पर लिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने तो नहीं लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब तो सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। आज मार्च ख़त्म हो गया, तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने रह गए उनके और 6 महीने के बाद वो चले जाएंगे। तो ये सारा कुछ बंदोबस्त किसके लिए किया जा रहा है? ये सारे जो इख्तलाफी नोट आ रहे हैं और ये 4 जजेस, पहले 2 ऑनरेबल जजेस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब, ये जो 4 ऑनरेबल जजेस ने कहा है कि ये 184(3) का क्वेश्चन कर रहे हैं। जस्टिस मंदोखेल साहब भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जस्टिस मंदोखेल साहब भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनाब ये 184(3) के तहत होना चाहिए, ब्रैकेट्स लगानी चाहिए, हदूद क़यूद होनी चाहिए। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, ये सारे का सारा इफेक्ट होगा आने वाले चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए। ये उनके लिए, ये सारी ब्रैकेट्स उनके लिए हैं और ये सारे जजमेंट्स जो आ रही हैं, ये सारे का सारा अगर फुल कोर्ट बैठ जाता है और 100 मोटो नोटिस पे इस फैसला करता है ये सेटअप और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और ये सारे ऑनरेबल जजेस बैठ जाते हैं, तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और उनके इख्तियारात महदूद हो रहे हैं बतौर चीफ जस्टिस। और ये नहीं होगा कि आप इसको ज़रा थोड़ा सा तरतीब बदल लें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। इसलिए कबल अज़ वक्त मिठाइयाँ तकसीम नहीं करनी चाहिए। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आएँ, मोस्ट वेलकम, उन्होंने आना है। उनका जो टेन्योर है तकरीबन 13 महीने का है, तकरीबन 13 महीने का है। वो 13 महीने का जो टेन्योर है वो बहुत ही होगा जनाब धुआंधार किस्म का। और उन्होंने कुछ जजमेंट्स दी हुई हैं, कुछ उन्होंने ऑर्डर पास किए हुए हैं और वो ऑर्डर्स पड़े हैं और वो फैसले अभी तक ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं। और वो फैज़ाबाद केस है और 2-3 और केस हैं, उसमें उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किए हुए हैं। तो इसलिए ये उस तरफ जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।